بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس میں بھی جو ذکر تفصیل سے آ رہا ہے وہ ذکر ہے منافقین کا۔ اور اللہ نے اپنی اس کتاب میں ان کے ذکر کو اتنی تفصیل سے اسی لیے بیان کیا ہے کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ کفر اور شرک اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہیں، لیکن یہ نفاق بھی اگر اس پر موت آ جائے تو یہ بھی ناقابل معافی گناہ ہے، اللہ یہ کہ بندے کو توفیق مل جائے اور وہ موت سے پہلے توبہ کر کر اپنے اللہ اور اپنے رسول اور ایمان کے لیے مخلص ہو جائے، ورنہ بلکہ اللہ کا ان پر غضب اتنا شدید ہے کہ کہیں بھی کافروں اور مشرکوں کے بارے میں اللہ نے اتنا سخت عذاب کا ذکر نہیں کیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونکے جائیں گے۔ کفار و مشرکین کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ پڑے رہیں گے آگ میں، لیکن ان کے بارے میں کہا کہ آگ کا بھی سب سے نچلا حصہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک کیوں اتنا سخت ہے؟ کیونکہ یہ غداری ہے، ڈبل، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ان کی وضاحت کر دی گئی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس امت کا کھانا خراب انہی منافقین کی وجہ سے ہوا، جب بھی ہوا۔ بہت خطرناک مخلوق ہے یہ، فساد، تباہی، بربادی ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اس امت کو جتنا نقصان پہنچا ہے نا تاریخ میں، یہودیوں، صلیبیوں، صہیونیوں، مشرکوں سے اتنا نہیں پہنچا جتنا ان منافقین نے پہنچایا ہے۔ صادق از دکن، جعفر از بنگال، بنگال کا میر جعفر اور دکن کا میر صادق، ہند کے دونوں شیروں کو لے ڈوبے، شیر میسور ٹیپو سلطان، شیر بنگال سراج الدولہ، ورنہ انگریز اس ملک پر قابض نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ نے اس کو دو مصروں میں بیان کیا تھا، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن۔ یہ وطن کے لیے، دین کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، سب کے لیے باعث آر ہوتے ہیں، اور ان کا انجام دنیا میں بھی بدترین ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے مفاد پرستی، خود غرضی کی وجہ سے، حرص و جاہ کی وجہ سے، مال و اسباب کی محبت کی وجہ سے۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے اہل یثرب کے، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یہ نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے اس کا، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں اصل باشندے ہیں مدینہ کے، ان کا وطن ہے قومی، پیدائشی۔ اور یہ دونوں قبیلے، جس طرح عربوں کا مزاج تھا، نسلی تفاخر، نسلی غرور اور طبقاتی اور قبیلہ جاتی غیرت و حمیت کا بیجا نشہ، ان سب نے ان کو اس طرح بنا دیا تھا کہ وہ بات بات میں خون ریزی کے اوپر نوبت لے آتے تھے، بات بات میں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں بھی ان کی تلواریں نکل جاتی اور آپس میں خون بہانا شروع کر دیتے، اور پھر یہ سلسلہ جہالت کا، اس غرور و تکبر کا اس طرح سر چڑھ کر بولتا تھا کہ ایک
معاملے کی وجہ سے شروع ہونے والی جنگ برسوں چلتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ۔ یہ اوس و خزرج کے اندر بھی یہ بیماری تھی۔ ایک جنگ بواس کے نام سے جو ان میں ہوئی تھی 40 برس چلی تھی، اور اس کے بعد دونوں قبیلے کے بزرگوں کو اور سمجھدار لوگوں کو ہوش آیا تو مل بیٹھ کر طے کیا کہ اس طرح تو ہم خود ہی ایک دوسرے کا نام و نشان ختم کر دیں گے، ایک دوسرے کی نسل کی ہم جڑیں کاٹ دیں گے اس طرح اگر ہم لڑتے رہے اور کٹتے اور مرتے رہے، لہذا آؤ مل کر کچھ طے کرتے ہیں۔ اور اس میں طے یہ ہوا تھا کہ کسی دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک شخص کو دونوں قبیلوں کا سردار اور ذمہ دار بنا دیا جائے، اور اس میں رقہ نکلا تھا خزرج قبیلے کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے نام، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، بلکہ ہجرت قریب ہے۔ اب اوس اور خزرج کے لوگوں نے مل کر اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر لی کہ آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے، آپ ہمارے سردار ہوں گے، پوری تیاری ہو گئی۔ اور ادھر ہجرت ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ بس یہ حسد، یہ کھنس تھی جو ساری زندگی یہ بدبخت نکالتا رہا آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، آپ پر ایمان لانے والوں کے خلاف۔ اصل جڑ یہاں تھی، اس کو یہ چیز اندر سے بالکل جلائے رکھتی تھی کہ میں اس بستی کا بلا شرکت غیر سردار عظیم بادشاہ بنا ہوا تھا، اس شخص نے آ کر میری عظمت کو ٹھیس پہنچائی ہے، میری سرداری چھین لی۔ اب ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل ایمان ایسے بیکار شخص کو کیا اپنا امیر بناتے ہیں، اور کہاں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور کہاں اللہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اس کے رسول کو ایک بازو میں رکھ کر وہ اس کو کہتا کہ نہیں تو بہت عظیم انسان۔ اس خماش کے، اس سوچ کے، اس فکر کے، اس تفاخر اور غرور میں مبتلا شیطانی کھوپڑیوں کے مالک کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور یہی ساری فساد کی جڑ ہوتے ہیں ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر جماعت میں، ہر دین میں، ہر قوم میں یہ ہوتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جن نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے یہ اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، لہذا بندوں کا کام رب کی تقسیم پر راضی و رضا رہنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ مگر ان ابلیسوں کے سمجھ میں یہ بات نہ کل آئی تھی، نہ آج آتی ہے، نہ آئندہ آئے گی۔ یہ خود سب سے بڑے بننا چاہتے ہیں، دوسروں کی بڑائی ان سے ہضم ہوتی نہیں۔ یہ کسی کی دولت کو دیکھ کر جلیں گے، کسی کی شہرت کو دیکھ کر جلیں گے، کسی کے رتبہ و مقام اور عہدہ و منصب کو دیکھ کر جلیں گے۔ یہ ان کے اندر بیماری رہتی ہے وہ موجود۔ یہ خبیث النفس بھی اسی میں مارا گیا۔ جوہر کانپوری کا شعر یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا شعر کہا ہے جوہر نے، میری بلندیوں نے تجھے کب گرایا ہے، تیرے حسد نے تجھے خاک میں ملایا ہے۔ حسد تو کر رہا ہے میری بلندیوں سے، جبکہ تیری تباہی اور بربادی کا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ خود تیرے اندر موجود ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے کھار کھائے بیٹھا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ان کی وجہ سے میری ذلت و رسوائی ہوئی ہے، حالانکہ ذلت و رسوائی تو اس کے اندر خود کی موجود تھی، جس حسد کی آگ میں وہ جل رہا تھا۔ اس لیے قرآن نے ان چیزوں کا، ان مریضوں کا، اس مرض کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، بچیں اس سے۔ نبی نے بھی اس سلسلے میں بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں، بڑی تعلیم دی ہے اور بڑی تربیت فرمائی ہے امت کی۔ آج ہم مسلمانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ گزشتہ جمعہ
آیت نمبر 59 پر آ کر بات ختم ہوئی تھی، جس میں اور اس سے پہلے والی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہ منافق، یہ دولت کے پجاری، یہ مادہ پرست، یہ شکم پرست، یہ مفاد پرست، یہ خود غرض اتنے رذیل ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے زبان تان دراز کی اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کی تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس پر اللہ نے ان کو مجدہ سنا دیا تھا کہ اب تمہاری یہ جو کیفیت ہے یہ تم کو کفر پر ہی باقی رکھے گی اور اسی حال میں تم مرو گے، اور پھر جو عذاب تم کو بھگتنا ہوگا، دنیا میں تو ہم چکھائیں گے مزہ تم کو اپنے ایمان والوں کے ہاتھوں، لیکن آخرت میں جو عذاب تم کو ملے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اب آیت نمبر 60 میں وہ دروازہ بند کر دیا گیا سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نہ نبی پر چھوڑا، نہ کسی مجتہد پر، مفتی پر چھوڑا، اللہ نے خود فیصلہ سنا دیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ نے، اچھا میراث کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے، اور جس چیز کو اللہ یا اس کا رسول فرض کر دے، مقرر کر دے، متعین کر دے، اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو یہ صریحاً کفر ہے، صریحاً کفر ہے، فسق، گناہ کبیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں، سیدھا کفر ہے، ایمان سے باہر کرنے والی چیز ہے، اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ یہ زکوٰۃ کے بھی مصرف اللہ نے نبی پر نہیں چھوڑے، نبی نے خود وضاحت کی کہ تمہارے رب نے اس تقسیم کا مجھ پر بھی معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اس نے خود یہ تقسیم فرما دی ہے۔ اور اب یہ صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، اور وہ صدقات جو واجب ہوتے ہیں یہ مراد ہیں یہاں پر۔ اور یہ 8 لوگ ہیں، 8 مصارف ہیں، مصارف ثمانیہ، 8 مصارف ہیں، 8 زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی جگہیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حقدار ہیں فقراء اور مساکین۔ فقیر اور مسکین ہماری اردو میں تقریباً یہ ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن بعض علماء نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو الگ سے ذکر کیا نا، 2 لفظ استعمال کیے، للفقراء والمساکین۔ فقیر سے مراد ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو گھر گھر 1-1 2-2 لقمے اور کھجور کے لیے مانگتا پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو اتنا مال نہیں رکھتا کہ بے نیاز ہو جائے اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور نہ مسکینی کو اپنے اوپر طاری کر کے رکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کو صدقہ دے دیں، اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر وہ ہے جو سوال کرتا پھرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی الٹی تعریف کرتے ہیں، الٹی مطلب ان کے حساب سے صحیح ہے، مگر حدیث میں یہ جو آیا ہے اس کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ مسکین وہ کہتے ہیں وہ ہے جو مانگتا پھرتا ہے، اور فقیر وہ ہے، مفلس وہ ہے جو ہے تو فقیر مفلس مگر مانگتا نہیں۔ اور ان لوگوں پر خرچ کرنے کو قرآن نے بہت بڑے اجر کا ذریعہ بتایا ہے، بہت بڑے ثواب کا سبب ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، ان لوگوں کو معلوم کرو جو ضرورت مند، حاجت مند ہیں تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، سوسائٹی میں، اور ان پر خرچ کرو، کیونکہ یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ 2 ہوئے، فقیر، مسکین۔ والعاملین علیہا، تیسرے وہ لوگ
جن کو اسلامی حکومت زکوٰۃ و صدقات کو جمع کرنے کا کام سونپتی ہے، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے دی جائے گی، یہ ان کے لیے حلال ہوگی۔ چوتھے والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی تالیف قلب یعنی جن کے دل کو مضبوط کرنا، تسلی دینا، ٹھہرانا مقصود ہو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں کفر کی حالت میں، ہیں شرک کی حالت میں، لیکن اسلام کی طرف ان کا دل مائل ہو رہا ہے، اور ان کو اگر ہم مالی امداد پہنچا دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کسی کو پیسہ دے کر مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کو اسلام نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی اور معاشی پریشانی کی وجہ سے رکے ہوئے ہوں، ایسی صورت میں ان کے دل کو مضبوط کرنے اور اسلام کی طرف مطمئن کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد خرچ کی جا سکتی ہے۔ دوسرے وہ مسلم جو ایمان لے آئے، کفر اور شرک سے باہر ہو گئے اور اب ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن اب ان کے معاشی معاملات ہیں، گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں عام طور سے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی مد سے پوری طرح مدد دی جا سکتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جن کے درمیان مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں، کم تعداد میں ہیں یا کمزور ہیں، اور ان کو ہر وقت ان سے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ جن لوگوں کے جن کافروں کے درمیان ہیں وہ ذرا ہمدرد لوگ ہیں، انسانیت ہے ان میں، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ ان کے درمیان موجود مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ یہ مؤلفۃ القلوب۔ اور وہ فی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یہ اس وقت تھا غلام ہوتے تھے لوگ، زر خرید غلام۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کوئی غلام اپنے مالک سے، اپنے آقا سے یہ کہتا تھا کہ میرے آقا، اگر میں آپ کو اتنی رقم کما کر لا کر دے دوں تو آپ مجھ کو آزاد کر دیں گے۔ ان کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مکاتب۔ اور وہ مان لیتا تھا اس کا آقا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اتنے مجھ کو درہم دے دے یا اتنے دینار لا کر مجھ کو دے دے، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ اب وہ بیچارہ یہ لکھا پڑھی تو کر لیتا تھا، معاہدہ کر لیتا تھا، مگر اتنا کما نہیں پا رہا ہے کہ اتنے پیسے دے کر وہ اپنے کو آزاد کرا لے۔ ان لوگوں کی مدد کر کے ان کو غلامی سے آزاد کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک ہے۔ والغارمین، وہ لوگ جو تاوان میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا اور اب وہ پریشان ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر مفلسی کا شکار ہو گیا، یا کسی نے اپنے بال بچوں کی بنیادی ضروریات کے لیے قرض لیا لیکن اب اس کی اتنی ہمت نہیں رہی اور اب اس کی اتنی آمدنی نہیں رہی کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکے۔ ایسے قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کو زکوٰۃ کی مدد سے آزاد کرایا جا سکتا ہے، ان کو راحت پہنچائی جا سکتی ہے۔ دیکھو کتنا زبردست نظام ہے اسلام کا۔ اور آج یہ امت اس بدترین ابلیسی لعنت کا شکار ہو کر سود کی نحوست میں پھنسی ہوئی ہے، اور کوئی مسلمانوں کے پاس میں ایسا نظام نہیں ہے۔ اور پھر یہ لعنت بھی انہوں نے لی ہے تو کائے کے لیے لی ہے؟ ان بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں لی ہے، کسی نے شادی کے لیے لی ہوئی ہے، کسی نے بڑا گھر بنانے کے لیے لی ہوئی ہے، اور کسی نے بڑا کاروبار کرنے کے لیے لی ہوئی ہے، بڑا بننے کے واسطے، دولت مند ہونے کے واسطے۔ اٹھا تو لیا قرضہ سود پر لاکھوں کا،
اب ادائیگی تو بہت دور کی بات ہے، 2 لاکھ روپے اٹھائے تھے، سود کی رقم اس سے ڈبل ہو چکی ہے۔ اب کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی بستی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ مسلمان ملوث ہیں ان معاملات میں۔ یہی ہے وہ عذاب الہی کا کوڑا جو ہم پہ برس رہا ہے آج۔ بنیادی طور سے آج مسلمان اس لعنت میں بہت بری طریقے سے مبتلا ہیں، اور اس پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دین کے علمبردار سمجھے جانے والے، دین کے ٹھیکیدار اور کچھ جو جدید تعلیم کے مارے ہوئے اسلامک اسکالرز ہیں، انہوں نے عجیب عجیب قسم کے ہیلے تراش کر اس سود کو حلال کیا ہوا ہے۔ اب مسلمانوں کو تو عادت پڑی ہوئی ہے قرضہ لے کے کھانے کی، عادت پڑ گئی ان کو۔ دینا کس نے؟ بینکوں کے قرضے ان پر، مہاجنوں کے قرضے ان پر۔ قناعت تو ہے ہی نہیں کہ اللہ جو دے رہا ہے جائز راستے سے، عبادت کی توفیق کے ساتھ، نبی نے فرمایا کہ میرے لیے وہی سب سے بہتر ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ بس ایک دوڑ مچی ہوئی ہے، مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، سودی لین دین بھی چالو ہے۔ سود سے رقم لے بھی رہا ہے مسلمان، سود سے رقم دے بھی رہا ہے، جبکہ یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کی حکومتیں بھی ملوث ہیں، مسلمانوں کے عوام بھی ملوث ہیں، بے دین بھی شکار ہیں اس کا، دیندار بھی شکار ہیں اس کا۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے نہیں یہ تو ایک منافع ہے، بینیفٹ ہے، 100 روپے کی چیز پہ 10-20 روپے تو انسان منافع کماتا ہی نہ، تو چیز کے نے روپے پہ کما لیا تو اس میں حرام کیا ہے؟ اب کچھ ماہر معاشیات پیدا ہو گئے ہیں جو دین کے اسکالر بھی ہیں، وہ تو انگلش کے الفاظ کا استعمال کر کے برابر فٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اور امت کو رب کے غضب کے نیچے کھڑا کر رہے ہیں کہ بیٹا جنگ کر اللہ اس کے رسول سے، کچھ نہیں ہوتا، بینیفٹ ہے۔ سود الگ چیز ہے، وہ اس زمانے میں پایا جاتا تھا، اس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ یہ بینکنگ سسٹم تو آج کی ضرورت ہے، جبکہ نبی کا صاف فرمان ہے سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر لعنت ہے، سب پر لعنت ہے۔ جو سودی بینکوں میں مسلمان ملازم ہیں، چاہے مینیجر کی پوسٹ پر ہو یا چپراسی کے عہدے پر، اس کے گھر کا پانی بھی حرام ہے ایک مومن کے لیے، وہ سرین اللہ اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہے۔ قرآن کی جو بات ہے وہ اتنی صاف صاف، پھر جس کو کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، چسکا لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ جاؤ تم کو بہت بڑے بڑے علامہ بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے اسکالرز بھی مل جائیں گے، دھڑلے سے تم کو سود کھلائیں گے، ثابت کر دیں گے۔ وہ انگریزی آتی ہے ان کو، وہ سود کا لفظ بھی مشکل سے 1 بار 2 بار استعمال کریں گے، وہ بھی رد کرنے کے واسطے، باقی بینیفٹ ہی بولیں گا اس کو۔ اب بینیفٹ تو حرام ہے ہی نہیں، سود حرام ہے، سیدھی سمجھ میں آ جاتی بات۔ اور ہماری تو سمجھ میں وہ باتیں بہت جلدی آتی ہیں نا جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، وہ باتیں تو ہم کو بہت کڑوی لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، تلخ لگتی ہیں، جو ہمارے مفاد پر، ہمارے مال و اسباب پر، ہماری خواہشات پر زد ڈالنے والی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، کوئی مسافر ہے، اس کا مال و اسباب سفر میں کہیں کھو گیا، لٹ گیا، وہ چاہے اپنے گھر کا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت وہ غریب الدیار ہے، سفر کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں اس کو زکوٰۃ کی مدد دی جا سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہوگا، چاہے وہ گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔
یہ 8 مصرف ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ان 8 مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی جو بھی زکوٰۃ نکلے گی اس کے 8 حصے کرنے پڑیں گے اور ان 8 حصوں میں تھوڑی تھوڑی رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ لیکن امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں کوئی کسی کی سود کی لعنت کا گرفتار نہ ہو، معاشرے میں کوئی قرض کے بوجھ تلے دب کر اپنی ایڑیاں نہ رگڑ رہا ہو، معاشرے میں کوئی قرض کی وجہ سے اپنی عزت داؤں پر لگا کر نہ بیٹھا ہو، اس کی مدد کی جائے اور جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی رقم اس کو دی جائے، چاہے دوسرے مدات میں خرچ کے لیے رقم بچے یا نہ بچے۔ یہی رائے سب سے صحیح ہے۔ آج یہی نہیں ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والے نکال رہے ہیں، اب کچھ برابر نکالتے ہیں کچھ نہیں نکالتے، لیکن خرچ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اب فی سبیل اللہ میں مدرسوں کو لینے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کی تقریباً 60 سے 70% رقم ان مدارس پر خرچ ہو رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو یہ اپنی جیب سے چلانا چاہیے تھا۔ اگر مدارس والے زکوٰۃ نہ لیں تو مدرسے بند ہو جائیں گے، اور مدرسے بند ہونے کا نتیجہ ہوگا وہی حالت جو اسپین میں ہوئی تھی مسلمانوں کی۔ اس لیے مجبوراً، مگر اس میں ایک مصیبت اور آ گئی کہ ان صدقات اور زکوٰۃ کے حقدار جو لوگ نہیں ہوتے، اگر وہ یہ مال کھائیں گے نا، وہ توفیق الہی اور خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان مدارس سے ہر سال اتنے علماء، قراء، مفتیان نکلتے ہیں، مگر معاشرے پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ ناجائز مال جو ہے نا، ایک مومن کو توفیق الہی سے محروم کرتا ہے، ہدایت ربانی سے محروم کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے حرام کمائی کا، اس سے بڑا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر آپ نے فرمایا تھا نا، بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، آدمی مال کمائے گا اور اس میں یہ کبھی خیال نہیں کرے گا کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے حلال ہے یا حرام ہے، بس مال چاہیے گا اس کو۔ آج وہی دور ہے جس کی پیشین گوئی آپ نے فرمائی، اور بہت سے دیندار تو اس کو اتنا ہلکا لیتے، اب اتنی باریکی بھی نہیں چلتی، زمانے کے حساب سے بھی کچھ دیکھنا چلنا پڑتا، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہی تو مومن کی شان تھی۔ کیا فرمایا تھا علامہ نے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جو کمائی، جو لقمہ تر مومن کے ایمان کو داغدار کر دے، لعنت ہے ایسے لقمے پر، لعنت ہے ایسی کمائی پر۔ مومن کا جوہر ختم کر دیتی ہے حرام کمائی۔ تو یہ 8 مدات دے کر اللہ نے خود سے تقسیم فرما کر ان منافقین کی طعنہ زنی کا راستہ بھی بند کر دیا، اور آگے کے لیے مفاد پرستوں کے واسطے دروازہ بھی بند کر دیا ناجائز فائدہ اٹھانے کا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ ایسے ہی نہیں ٹھہراتا ہے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ علیم الحکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد پھر منافقین کی طرف معاملہ پلٹ رہا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ کیا کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کا نفسیاتی آپریشن کیا ہوا ہے۔ واقعتاً آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ان حرکات کو، کیا دیکھو یہ کتنے رذیل تھے، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یؤذون النبی،
وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ آدمی تو نرا کان ہے. اذن نرا کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے، جو جیسا بولے ویسا سن لیتا ہے. آج کے منافق بھی ایسی ہیں، ان کی بھی یہی بس سوچ ان کی یہیں تک رہتی ہے. وہ دوسروں کو سب کچھ کرا کے سمجھتے ہیں کہ ارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ کوئی آدمی جو با اخلاق ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی منافقتوں سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن صرف اپنے رب کی اور اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق وہ ان سے براہ راست ٹکراؤ نہیں پیدا کرتا، صبر کر لیتا ہے یا طرح دے دیتا ہے یا چشم پوشی کر لیتا ہے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ کے تو پھر رحمت کے کہنے ہی کیا ہے. لونڈی کو آواز دی ایک مرتبہ کسی کام کے لیے. آپ کی لونڈی تھی، کوئی خادمہ کام کرنے والی، کم عمر تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی شاید. اس کو آنے میں دیر ہو گئی، آپ کو ذرا غصہ آ گیا. آپ نے مگر دیکھو غصہ، نبی کیا رحمت ہے نبی کی. وہ آئی تھوڑی دیر کے بعد تو آپ نے کہا اے لونڈی، اگر مجھے قیامت کے دن بدلے کا ڈر نہ رہتا نا، یہ مسواک سے تجھ کو مارتا تھا. مارے نہیں آپ، مسواک سے کتنی مار لگنے والی ہے جی. مسواک سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو غصہ آپ کا کام ختم ہو رہا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن بدلے کا ڈر نہ ہوتا نا تجھے مسواک سے مارتا. وہ نبی، اس کی شان کیا ہے. یہ منافقہ کے جب ان کے بارے میں کوئی بات آپ تک پہنچتی تھی اور آپ کبھی ان سے پوچھ لیتے تھے نا، تو یہ ایسی پھر لفاظی کرتے تھے. آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اپنی خلق عظیم کی صفت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے انتہائی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ ان سے بحث کرنے یا ان کو وہاں رسوا اور ذلیل کرنے کے بجائے ان کے عذر کو سن لے اور مان لیتے تھے. اور یہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے تھے. یہ منافقین کی صفت ہے یہ. اور وہ احمق سمجھتے کیا ہے کہ ہم جس کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں اس کو علم نہیں ہے. نبی پر تو وہی آتی تھی. نبی کا جو سچا امتی ہوتا ہے نا، دین پر چلنے والا، وہ بھی پہچانتا ہے اور اس کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان منافقین سے تھوڑا سا بچ کے رہنا پڑتا ہے، تھوڑا سا برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے. اب مگر یہ احمق کیا سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کیا بول رہے ہیں. اور جب پکڑ میں آ جائیں گے نا، ان کا بالکل وہی رویہ رہتا ہے. اے اللہ قسم، میرا مطلب یہ نہیں تھا اور میں نے یہ بولا ہی نہیں. یہ ہوتا ہے. یہ اتنے مفاد پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ خود کوئی بھلائی کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو بھلائی کا کام کرتے دیکھنا ان کو برداشت ہوتا ہے. نہ خود اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیں گے. دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ کر بھی ان کو بڑی گھٹن ہوتی ہے، بہت گھٹن ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ ان میں سے کچھ ہیں جو ہمارے نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص تو نرا کان ہے. قل اذن خیر لکم، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اس طرح کان کا ہلکا ہونا تمہارے حق میں اچھا ہے. بدبختو، ورنہ اگر میں تم کو پکڑ لوں تو پھر تمہیں کون بچائے گا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. دیکھو رب نے کیسی شان بیان کی نبی. ہے نبی، ان بدبختوں سے کہہ دے کہ تمہاری لفاظی اور باتوں کو سن کر میں جو طرح دے دیتا ہوں، عفو درگزر سے کام لے لیتا ہوں، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ میں صرف نرا کان ہوں، کچے کان کا ہوں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بدبختو. ورنہ کہیں نبی کی زبان سے تمہارے لیے کچھ نکل گیا تو پھر ہو کر رہے گا، پھر ہو جائے گا وہی. کبھی اس نے تم کو بد دعا دے دی یا کبھی اس نے تم کو تمہارے گناہ پر پکڑ کر سزا کا فیصلہ سنا دیا تو تم کو کون بچانے والا ہے. تم تو خود بھاگتے پھر رہے ہو، پناہیں ڈھونڈ رہے ہو. مجبوری ہے تمہاری کہ مسلمان ظاہر کر کے رہ رہے ہو مسلم ریاست میں، مسلم معاشرے میں. اچھا، زکوٰۃ کے 8 مدات
کو ذرا دھیان میں رکھیے، اس میں شادی کی مد آئی کہیں؟ شادی کی مد آئی کیا کہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد بھی صدیوں تک کہیں مسلمانوں میں یہ شادی بیاہ کے لیے یہ چندے کرنے اور قرضے لینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہے ہی نہیں کچھ۔ یہاں تو مکان بک رہے، پلاٹ بک رہے، کھیتیاں بک رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، زکوٰۃ مانگتے پھر رہے، صدقات مانگتے پھر رہے۔ ان چیزوں کے لیے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پورا تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، احادیث کا ذخیرہ دیکھ لو، سیرت کی کتابیں دیکھ لو، تاریخ کی کتابیں دیکھ لو، کہیں پر نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے نکاح شادی بیاہ کے لیے کوئی چندہ عمدہ کیا گیا ہو، کوئی کمیٹی بنائی گئی ہو اور وہ کمیٹی جو ہے ان کے نکاح کرا کر دیتی ہو، پلنگ پیٹی، بستر، الماری، 5 برتن، 2 جوڑے کپڑے کے، کچھ نہیں۔ وہاں تو نبی سے صحابی آ کر کہتا ہے رسول اللہ اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو بچانے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر بہت مفلس ہوں، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کچھ کھانے پینے کو ہے، نہ لباس ہے بدن پر، مگر نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان بچا لوں، کردار بچا لوں اپنا، اللہ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے۔ کہ تیرے پاس مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہ خود بول رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو یہ نہیں بول رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹھ لوگوں یہ نکاح کرنا چاہتا ہے، دیکھو بہت غریب آدمی ہے، ذرا جو کچھ اس کی مدد کرو، آپ اس کو پوچھ رہے ہو تیرے پاس مہر میں دینے کچھ ہے؟ بولے میرے پاس کیا ہے اللہ کے نبی، کچھ بھی نہیں ہے۔ التمس ولو خاتم من حدید، جا ایک لوہے کی انگوٹھی تو بھی لا مہر کے نام پر، میں تیرا نکاح کرا دوں۔ چاہیے یہ نکاح یہ ہے، مفلس سے مفلس، کنگال سے کنگال انسان کا نکاح ہو جاتا تھا وہاں۔ پہلی بات پوچھی جاتی تھی مہر کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب پیغام آیا نکاح کا تو سوال یہی کیا گیا، اس سے پوچھو کہ اس کے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے۔ حضرت علی وہ خود آئے، بولے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور آپ کو معلوم تھا کہ حضرت علی تو بچپن سے آپ کی ذمہ داری میں پل بڑھ رہے تھے نا، یہاں تو اور پھر کوئی تھا ہی نہیں آپ کے سوا ان کا۔ کہا کہ وہ زیرہ جو بدر کے میدان میں مال غنیمت میں تم کو ملی تھی وہ کیا ہوئی؟ کہا وہ تو ہے، کہا جا اس کو بیچ دے، اس کو بیچ دے بس۔ حالانکہ وہاں تو اللہ کا نبی ایک لفظ کہہ دیتا، صحابہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کے لیے ارے مال کے انبار لگا دیتے، مال کے انبار لگا دیتے تھے، وہ تو رسول اللہ کی دختر کے لیے، رسول اللہ کے داماد کے لیے، مگر وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کا نکاح، نبی کا نکاح کرتے تھے، نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرتے تھے، نبی کے فرمان پر چلتے تھے، نکاح ہوتا تھا۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، ویڈنگ سیرمنی ہوتی ہے ہماری، ولیمہ ریسیپشن، واہ، اب ان کو بیچاروں کو تو یہ سب معلوم ہی نہیں تھا، ویڈنگ سیرمنی کیا ہوتی ہے، ولیمہ ریسیپشن کس کو بولتے ہیں۔ ولیمہ معلوم تھا ان کو، ولیمہ خوشی کے کھانے کو ولیمہ بولتے تھے وہ، اور وہ بھی کھانا کون سا؟ جو میسر آ جائے آسانی سے، کھجور مل گئی کھجور، کشمش مل گئی کشمش، منقہ مل گیا منقہ، گوشت روٹی مل گئی گوشت روٹی، ہوگا ولیمہ ختم۔ خوبانی کا میٹھا، ریڈ چکن، گرین چکن، رومالی روٹی، شیرمال، فروٹس کسٹرڈ، جتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی دعوت، اتنی مسلمانوں کے پیٹ کھلے ہوئے، بھاگو بھاگو سیٹ کیا کی دعوت، حرام کا ہے حلال کا ہے، اور لینا دینا نہیں، ولیمے کی دعوت۔ حدیث ہے جو ولیمے کی دعوت قبول نہ کرے اس کو گناہ گار ہے، میرا نافرمان ہے۔ ہو کیا حدیثاں پڑھا بھائی، کیا حدیثیں یاد ہے تیرے کو، زبردست مستند ایک دم متفق علیہ حدیثیں یاد ہے۔ یہ ہماری منافقت ہے، اور نہیں تو کیا ہے؟ پھر بولو، نام دو اس کو کچھ۔ اس کو منافقت نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟
ارشاد ہوا قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، کہہ دو یہ میرا کچے کان کا ہونا جس کو تم تانا دے رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور جو ایمان لائے ہیں مومنین ان کے لیے یہ نبی، اس کی ہر بات، اس کا ہر کام کیا ہے؟ رحمت ہے۔ جو سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے تو نبی کی ہر بات رحمت ہے، ہدایت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ مگر تمہارے لیے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ سے بدگوئی، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تم کو خوش کر دیں۔ یعنی کبھی بات آ جاتی، تھوڑی ناراضگی پھیلتی ہوئی دیکھتے مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، تو پھر بہانے کرتے تھے، ارے ہم تم میں سے ہی ہیں، جیسے اس کے پہلے آیت آئی ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم تو ایک ایسی بات پہ بات کر رہے تھے، بات نکل گئی ایسے دوستانے میں، تم نے تو دل پہ لے لیا۔ یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے، حماقت کرتا ہے، رذالت کرتا ہے، دوسروں کو رسوا کرنے، بے عزت کرنے کی بات کہہ دے گا، عمل کر دے گا، پکڑ میں آ گیا تو پھر اس کے ایسے بہانے بناتا ہے۔ ایک بات کے طور پہ بولا میں کوئی سوچ سمجھ کے تھوڑی بولا، نکل گئی بات، تم نے تو دل پہ لے لیا بولے اس کو۔ اچھا کیسے نکل گئی؟ ہاں یہ وہی بات آ رہی ہے۔ واللہ، یہ تم کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور حالانکہ ایمان والوں کو کیا ہونا چاہیے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا زیادہ حقدار تھا، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار تھا اس بات کا کہ تم ان کو راضی کرتے نا۔ ہم کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھ لیں اب اس آیت کی روشنی میں بھی، یہ جو ہم نے پورے شیطانی خرچے لگائے ہوئے ہیں رسموں کے، رواجوں کے، چلوں کے، چھٹیوں کے، شادیوں کے، ولیموں کے، اس میں کیا مقصد ہے ہمارا؟ لوگوں کو خوش کرنا ہی ہے نا، اپنی بڑائی جتانا ہے یا اپنی مالداری کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے، اس کے سوا تو، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف کام ہے نا۔ اور ادھر اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہوا ہے اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، وراثت کی تقسیم اللہ نے کی ہوئی ہے، وہ حق دے رہے نہیں، اور ادھر وہ پیسہ خرچہ کر رہے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس سے منع کیا ہے، وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور اس کو بہانہ بنا کر ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرض کو ٹھکرا رہے ہیں، وراثت سے محروم کر رہے ہیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ سنے گا دعائیں؟ کیوں سنے گا بھائی؟ کسی نے کہا تھا تم سے کہ تم 20 لاکھ 25 لاکھ 80 لاکھ 1 لاکھ کی شادی کرو؟ کیوں؟ تم کو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اپنی بہن اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دو، وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے کافر بن کر حج کرتے جا رہا، عمرہ کرتے جا رہا، مر گیا تو کھانے والے مفت کھورے جنتی بھی بنا دے رہے اس کو اپنی چیز سے خود ہی، اور یہ بہت بڑا دل تھا آدمی کا، بہت خرچہ کرتا تھا ایسا۔ یہ سب کیا ہے؟ منافقت کی قسمیں ہیں سب۔ یہ فرمایا کہ اگر یہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں تو ایمان والے ہو جاتے، اور یہ زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات ہوتی۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کرے، ہم مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ لو بات کو، ہم کو دین مکمل دیا ہوا تھا اور ہمیں حکم دے دیا گیا تھا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنو، مگر ہم مقابلے پر آ گئے ہوئے ہیں۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر آئے تو فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے، ہمیشہ کی آگ ہے، ذالک الخزی العظیم، اور یہ سب سے بڑی بدترین رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم
سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ اچھا پھر ان کو ڈر بھی رہتا، چور کے دل میں ڈر رہتا نا، کہ یہ ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ کہیں نبی پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ہماری پول کھول دے۔ اور پول کھول کے رکھ دی بھی اللہ نے، ساری پول کھول دی بھی۔ یہ کتاب اسی لیے محفوظ رکھا اللہ نے کہ ہم پڑھ لیں اس کو، اور ہمارے اندر منافقت کی کوئی بھی نشانی، کوئی علامت، کوئی عمل پایا جاتا ہے اس کو ہم بالکل اپنے سے دور کریں، اللہ کی پناہ مانگیں اس سے۔ بہت خطرناک مرض ہے۔ یہ ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ آ جائے جو ان کے دلوں کا حال واضح کر دے، جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھٹے کرتے رہو، مسخرہ بن کرتے رہو، مذاق بنا لیں دین کو بھی آج۔ لَيَقُولُنَّ، اللہ تو کھول کر رہے گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان سے پوچھ لیا جاتا تھا، کبھی پکڑ میں آ جاتے تھے اور پوچھ لیا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ انما كنا نخوض ونلعب، ارے ہم تو ایسی دل لگی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق دل لگی کر رہے تھے ہم تو، ہمارا مطلب وہ تھوڑی تھا۔ اللہ نے کہا پوچھو اے نبی ان سے، کہو ان سے کیا اللہ اس کی آیات اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ ہاں بہت خطرناک آیت ہے دیکھو۔ اور کیا ہمارے اسلاف تھے، کیا اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو کوئی دین کی باتوں میں ٹھٹا کرے چاہے دل سے منکر نہ ہو وہ کافر ہوا، نہیں تو منافق البتہ ہوا۔ کیا آیت کی تشریح کی ہے شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں موضوع القرآن۔ دو جملے کہیں شاہ صاحب نے، کیا مگر حق ادا کیا ہے، آیت کی وضاحت بھی کر دی، فتویٰ بھی دے دیا انہوں نے کہ دین، جو کوئی دین کی باتوں میں ٹھٹا کرے کسی بھی طور سے، کیسے بھی مذاق اڑاؤ، زبان سے اڑاؤ، عمل سے اڑاؤ، وہ کافر اگرچہ دل سے منکر نہ بھی ہو وہ اس چیز کا، لیکن مذاق اڑا رہا ہے اللہ کی دین، آیات کا، اللہ کے حکم کا، نبی کی سنتوں کا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے لبرل لوگ، جدید تعلیم یافتہ لوگ، یہ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں اور پورا غصہ اتارتے ہیں کس پر ہیں؟ مولویوں پر، علماء پر۔ ارے قرآن میں کہیں نہیں ہے بولے یہ علماء کی اپج ہے، حالانکہ ان کو اعتراض اصل میں اللہ کے دین سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے۔ اب ڈائریکٹ بولیں گے تو پھر عام مسلمان بھی جوتا پھینک کے مار دے گا، اس لیے علماء اور مولویوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ یہ کمیونسٹ قسم کے لوگ، دہریے، بے دین، یہ انگریزوں کی گودوں میں پلے ہوئے، یہ انگریزی زبان کے مارے ہوئے، یہ انگریزی تہذیب، انگریزی زبان کے احساس میں مبتلا، احساس کمتری کا شکار ذہنی غلام، یہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے دین کا، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ٹھٹا ہے۔ دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی جامع بات کہہ دی ہے، جو کوئی دین کی بات میں ٹھٹا کرے، مذاق اڑائے، استہزاء کرے، مسخرہ پن کرے، اگرچہ دل سے منکر نہ ہو۔ ہم دل سے منکر نہیں تو ہاں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر وہ کافر ہوا، نہیں تو منافق تو البتہ ہوا۔ دین کی بات میں کیا زبان بھی ہے ان کی، زبان اردو کا کیسا استعمال ان کا، دین کی بات میں ظاہر و باطن با ادب رہنا ضرور ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف جو سمجھا گئے دین کی باریکیوں کو، اور یہ ہے اللہ کی واضح کتاب جو واضح کرتی ہے ہر برائی کو، ہر اچھائی کو، ہر باطل کو، ہر حق کو۔ اب اگر ہم مومن ہیں تو ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان جرموں سے ہم باز آئیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس طرح جو عمل کرتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب بہانے مت بناؤ، عذر مت تراشو، تم کفر کر چکے ہو ایمان کے بعد، اب تم چاہے توبہ کرو، معافیاں مانگو، کچھ بھی عذر تراش ہو، اب تمہاری حالت بدلنے والی نہیں۔ اگر ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کچھ لوگوں کو ہم معاف بھی کر دیں، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافقت سے باز آ گئے تھے بعد میں،
اور انہوں نے توبہ کر لیا، سچے مسلمان ہو گئے، تب بھی طائفتم بانہم کانوا مجرمین، تم تو بخشے جاؤ گے نہیں کیونکہ تم ہو ہی مجرم، تمہاری ذہنیت ہی مجرمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نفاق کی ادنا سے ادنا خباثتوں، نجاستوں اور نحوستوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں صدق دل کے ساتھ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہم انا نعوذ بک من سوء الاخلاق ومن النفاق، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارحم على حالنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔